آج فتح فیض رسول کی 119 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید کی دو بیویاں ہیں، ہندہ اور زینب۔ ہندہ سے ایک لڑکی اور زینب سے ایک لڑکی۔ اب دونوں لڑکیوں کو بکر اپنے نکاح میں لا سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب: بکر ان دونوں لڑکیوں کو اپنے نکاح میں ہرگز نہیں لا سکتا، اس لیے کہ وہ جمع بین الاختین ہے، جس کا حرام ہونا قرآن مجید، حدیث شریف اور فقہ سے ثابت ہے۔ پارہ چہارم کی آخری آیت محرمات میں ہے، وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے، مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَعَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ، یعنی جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے نطفہ کو ہرگز دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو بہنوں سے عقد نہ کرے۔ اور فتاوی المگیری جلد اول مطبوعہ مصر 259 صفحے میں ہے، لا یجمع بین اختین بنکاح، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرے۔ ھذا فی سراج الوحاج، خواہ دونوں بہنیں عینی ہو یا علاقیہ خیافی، لہذا بکر ایسی شادی ہرگز نہ کرے، ورنہ سخت گنہگار کار، نہایت بدکار، لائق عذاب قہار اور دین و دنیا میں رسوا و شرمسار ہوگا۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلی عالم جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مسلمان اپنی بیوی کی ہمشیرہ سے حرام انجام کیا اور اس کو حمل حرام رہ گیا اور بچہ پیدا ہوا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور مسلمان کی بیوی موجود ہے تو ان دونوں سگی بہنوں میں تو دوسری کے ساتھ 20 مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ صادر فرمایا جاوے، اور اس مسلمان مرد اور اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اس مسلمان کو مسلمانوں نے ترک کر دیا ہے، اب وہ کس طرح مسلمانوں میں شریک ہو سکتا ہے؟ جواب: سورۃ مسولہ میں اس مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے اس حرام فعل سے توبہ کرے اور اپنی بیوی کی ہمشیرہ سے اپنے تعلقات کو ختم کر دے، یوں ہی وہ عورت بھی اپنے فعل بد سے توبہ کرے اور اس مرد سے پردہ اختیار کرے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا حرام ہے، بقولہ تعالی ان تجمعوا بین الاختین۔ پھر اگر وہ بیوی کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے، بیوی کی عدت گزر جانے کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ جب وہ مسلمان توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جائے تو اب دوسرے مسلمان حضراتوں سے تعلقات وابستہ کر لے۔ قال اللہ تعالی: من توبہ وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ پارہ 19 رکوع 4۔ زینب کی حقیقی پھوپھی ہندہ کا نکاح زید سے ہوا، پھر چند سال کے بعد ہندہ کا انتقال ہو گیا۔ اب زینب اپنے پھوپھا زید سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا زینب کا نکاح زید کے ساتھ صحیح ہو جائے گا؟ شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زینب کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا تو زینب اپنے پھوپھا سے نکاح کر سکتی ہے، بشرط کا کوئی اور وجہ مانے، یعنی رضاعت وغیرہ مانے نکاح نہ ہو۔ ھذا ما عندی وللعلم عند اللہ تعالی ورسولہ الاعلی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زید کی پہلی بیوی سے 5 بچے ہیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، اور دونوں لڑکیاں شادی کے لائق ہیں۔ اسی سال زید حج کو گیا اور اثناء حج میں بذریعہ خط پہلی بیوی کو طلاق دے دیا اور 5 بچوں کے گھر سے نکال دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ 5ویں بچے کے زچگی کے وقت پہلی بیوی کی بہن یعنی زید کی سگی سالی زید کے گھر آئی تو پہلی بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح کر لیا۔ لوگوں نے منع کیا تو کہنے لگا کہ اگر تم سالی سے نکاح کرتے ہو تو میں دونوں کے نبھاؤں گا، یعنی تو پہلی گا نہیں تو پہلی بیوی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اور اس خوف سے سالی کے ماں باپ مجبور ہو کر نکاح کی اجازت دی اور کسی اناڑی یعنی کم پڑھے لکھے نے نکاح پڑھا دیا۔ 8 سال تک تو دونوں کو نبھایا۔ اس سال جب حج کو گیا تو وہ وہاں پہنچ کر خط کے ذریعے پہلی بیوی کو طلاق دے دیا۔ بیوی اپنے 5 بچوں کے ساتھ علیحدہ رہتی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ میرا کچھ بندوبست کیا جائے، تو ارشاد فرمائے کہ طلاق پڑی یا نہیں اور نکاح ہوا کہ نہیں، اور پہلی بیوی کے لیے کیا راستہ نکل سکتا ہے؟ جواب سے نواز کرم ہوگا۔ جواب: بعون الملک الوہاب، ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح حرام ہے، جیسے کہ پارہ چہارم کی آخری آیت محرمات میں ہے، وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، لہذا نکاح کرنے والا زید لڑکی کی ماں باپ، نکاح خواہ، گواہ اور ہر وہ شخص جو اس نکاح سے راضی ہوا، سب پر علانیہ توبہ و استغفار واجب ہے، اور زید پر یہ بھی لازم ہے کہ دوسری بہن کو اپنے سے الگ رکھے، ہرگز اس سے میاں بیوی کے تعلقات نہ قائم رکھے۔ پھر اگر واقعی اسے طلاق دے دی ہے تو جب پہلی بیوی کی عدت گزر جائے تو اس کے بعد دوسری سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر یہ تا انقضاء عدت دوسری بہن کو اپنے سے الگ کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ قال اللہ تعالی: وَإِمَّا يَنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پارہ 7 رکوع 14۔ اور تحریر سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ تحریر مثل کلام ہے جیسا کہ الشباب والنظائر میں ہے۔ الخطاب اگر
ہر کو غالب گمان ہو کہ یہ تحریر اس کے شوہر کی ہے تو اس پر طلاق واقع ہوگی۔ عورت اپنے بندوبست کا تقاضا کرتی ہے تو وقوع طلاق کی صورت میں اگر تاحنور مہر باقی ہے تو شوہر سے پورا مہر وصول کرے اور عدت گزارنے کے لیے مکان اور عدت کے پورے اخراجات بھی وصول کرے، اور بچوں کی پرورش کا حق طلاق و عدت کے بعد بھی ماں کے لیے ہے۔ تاوقتی کا وہ بچوں کے غیر محرم سے نکاح نہ کر لے، اور ہر لڑکا ماں کے پاس 7 برس کی عمر تک رہے گا اور ہر لڑکی 9 سال کی عمر تک۔ لہٰذا ہر لڑکے کا کھانا خرچ، کپڑا، تیل، صابن اور رہنے کا مکان وغیرہ جب تک کہ اس کے پاس رہے عورت زید سے وصول کرتی رہے، اور چھوٹے بچے کی 2 برس عمر ہونے تک دودھ پلانے کی اجرت عدت گزرنے کے بعد سے وصول کرے، اور اگر طلاق بائن یا مغلظہ دی ہو تو عدت کے زمانے میں بھی دودھ پلانے کی اجرت وصول کرے، بلکہ پرورش کا معاوضہ اور بچے کا نفقہ، یہاں تک کہ مکان نہ ہو تو رہنے کے لیے مکان بھی وصول کر سکتی ہے۔ ایسا ہی بار شریعت حصہ ہشتم بچے کی پرورش اور نفقہ کے بیان میں در مختار میں حوالے سے ہے، اور جیسا کہ پارہ 28 سورۃ طلاق میں ہے، فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ عورت کے حقوق اور لڑکوں کا نفقہ وغیرہ اس کے شوہر سے دلوانے کی حتی المکان کوشش کرے، جس طرح بھی ہو سکے دباؤ ڈال کر اسے وصول کرے، اور اگر وہ نہ دے تو سب مسلمان اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، کھانا پینا، سلام و کلام وغیرہ سب بند کر دے۔ جو لوگ ایسا نہ کریں گے اور ظالم شوہر کا ساتھ دیں گے تو اس کے ساتھ وہ لوگ بھی گنہگار مستحق عذابنار ہوں گے۔ یہاں تک کہ بحقی شریف کی حدیث میں ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممن ظالم لیقوہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، یعنی جو شخص ظالم کی تقویت دینے کے لیے اس کا ساتھ دے یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے تو وہ کمال اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مشکاۃ شریف 436 صفحے۔ وہو قال عالم الانتباہ، شوہر نے بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق دی ہے تو اس کی عدت 3 ہے، چاہے 3 ماہ یا 3 سال سے زیادہ میں آئے، توقتی کا 3 حیض نہ آئے، اس کی عدت ختم نہ ہوگی، اور اگر حالت حمل میں طلاق دی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور عوام میں جو مشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت 3 مہینے 13 دن ہے، تو یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ پارہ 2 رکوع 12 میں والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء وهو قال ورسول الاعلی عالم۔ زید کی ایک لڑکی ہندہ خالدہ کے وطن سے ہے اور دوسری لڑکی زینب فاطمہ کے وطن سے ہے۔ ہندہ کی شادی بکر کے ساتھ ہوئی۔ جب ہندہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو بکر نے ہندہ کو طلاق دے دی اور عدت گزرنے کے سے پہلے ہندہ کی بہن زینب سے نکاح کر لیا۔ پھر ہندہ اور زینب بکر کے ساتھ رہ رہی ہیں تو دریافت طلب یہ امور ہے کہ ہندہ کی عدت گزرنے سے پہلے زینب کے ساتھ بکر کا نکاح منعقد ہوا یا نہیں، اگر نہیں تو زینب بکر نکاح خواہ اور گواہ کے لیے شرعاً کیا حکم ہے، نیز ہندہ کا بکر کے ساتھ رہنا کیسا ہے؟ جواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سورۃ مستفسرہ میں ہندہ کی عدت گزرنے سے پہلے زینب کے ساتھ بکر کا نکاح ہرگز جائز نہ ہوا۔ زینب و بکر پر لازم ہے کہ فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اور نکاح خواہ اور گواہ پر لازم ہے کہ نکاح مذکور کے ناجائز ہونے کا اعلان عام کرے۔ نیز زینب و بکر اور نکاح خواہ و گواہ سب علانیہ توبہ و استغفار کریں۔ اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو سب مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ بکر نے اگر ہندہ کو طلاق رجعی دی تھی اور قبل انقضاء عدت بکر نے رجعت کر لی تو ہندہ بکر کی بدستور بیوی ہے، اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات قائم کر سکتی ہے، اور اگر طلاق بائن دی تھی تو عدت گزرنے کے پہلے یا بعد بکر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے رہ سکتی ہے، اور اگر طلاق مغلظہ دی تھی تو ہندہ کا بکر کی زوجیت میں رہنا ہرگز جائز نہیں۔ توقتی کا حلالہ کے بعد بکر کے ساتھ دوبارہ نکاح نہ کرے۔ ھذا ما ظہر لی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی مدظلہ و دیگر علماء اہل سنت کی تصنیفات مبارکہ ایمان و عمل کے صحت کے لیے اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں۔ زید نے اپنی سسرال والوں کو مطمئن کرنے کے لیے 9 نومبر 1980 عیسوی کو یہ تحریر لکھ کر دی کہ مجھ سے معتد و شدید غلطیاں ہوئی، جس سے میری بیوی ہندہ کے والدین اور بھائیوں کی شدید دل آزاری ہوئی، جس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ آئندہ اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کی دل آزاری ہو تو میری بیوی ہندہ کو اختیار ہے اور وہ جب چاہے طلاق اپنے اوپر واقع کر لے گی۔ زید نے اس تحریر معاہدہ کے بعد اپنی سابقہ عادات کے مطابق اپنے قول و عمل سے ایسے سرزد کیے جس سے ہندہ کے ماں باپ کو شدید دکھ پہنچا، تو ہندہ نے 24 ربیع الاول 1401 ہجری مطابق 2 مارچ 1981 کو 2 آدمیوں کی موجودگی میں اپنے اور اوپر طلاق واقع کر لی۔ اس سلسلے میں دارالفتہ فیض الرسول براؤ شریف، دارالفتہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ اور دارالفتہ منظر اسلام بریلی شریف کے مفتیان کرام کی خدمت میں
استفتاء بھیجا گیا کہ ہند نے اس بنیاد پر کہ اس کے شوہر نے اپنے تحریر معاہدہ کی خلاف ورزی کی اپنا حق تفویض استعمال کرتے ہوئے اپنی ذات پر طلاق واقع کر لی ہے تو ہند پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں۔ تو مفتیان کرام نے بالاتفاق فتویٰ دیا کہ ہند پر طلاق واقع ہو گئی۔ پھر عرصہ ہوا کہ ہند عدت کے ایام گزار چکی ہے۔ حضرت علماء سے دریافت کیا جاتا ہے کہ اگر ہند اپنا نکاح کسی دوسری جگہ کرے تو شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جبکہ ہند طلاق واقع کرنے کے بعد ایام عدت بھی گزار چکی ہے تو اب اگر وہ اپنا نکاح کسی دوسری سنی سوی العقیدہ سے کرے تو جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ وَهُوَ قَالَ وَرَسُولُ الْأَعْلَى أَعْلَمُ عَزَّ شَأْنُهُ وَصَلَّى اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زینب کی شادی دیوبندی سے ہوئی اور زینب یہ چاہتی ہے کہ میں ایک سنی سے شادی کروں اور دیوبندی شوہر نے اسے طلاق نہیں دی۔ ایسی صورت میں دریافت طلب یہ امر ہے کہ شرعاً کیا حکم ہے، آیا طلاق کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ جواب: زینب کی شادی اگر ایسے شخص سے ہوئی جو مولوی اشرف علی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوئی اور مولوی خلیل احمد امبیٹھی کے کفریات پر مطلع ہوتے ہوئے انہیں کافر و مرتد نہیں کہتا تو وہ شرعاً کافر و مرتد ہے۔ کما فی الفتاوی حصام الحرمین، اور مرتد کا نکاح کسی سے شرعاً منعقد ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ کتب فقہیہ میں مذکور ہے: لا يجوز النکاح مرتد المسلمۃ ولا مرتدہ ولا والکافرہ، قدوری 189 صفحہ۔ یعنی مرتد کا نکاح نہ کسی مسلمان عورت سے، نہ مرتد عورت سے اور نہ کسی کافر عورت سے ہو سکتا ہے، لہذا زینب بغیر دوسرے سے طلاق حاصل کیے ہوئے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغی جماعت والوں، مودودی جماعت والوں اور رافضیوں سے نکاح بیاہ کرنا، ان سے میل جول رکھنا اور ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: مذکورہ اجتماع اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے بحکم شرع بد مذہب گمراہ ہے، اور بد مذہبوں کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوا وان لقيتموه فلا تسلموا عليه ولا تجالسوا ولا تشربوهم ولا تواكلوا ولا تناكوا ولا تغالوا عليهم ولا تصلوا معهم۔ یعنی بد مذہب اگر بیمار پڑے تو پوچھنے مت جاؤ، اور اگر وہ مر جائے تو جنازے پر حاضر نہ ہو، اور جب ان سے ملو تو سلام نہ کرو، اور ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، ان سے شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد، ابن ماجہ، عقیلی اور ابن حبان کی روایات کا مجموعہ ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ محقق علیہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں: روی محمد نبی حنیفہ و یوسف ان صلاۃ خلف اہل الاحواء ولا تجوز، یعنی امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات شیخین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ و سیدنا قاضی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ لہذا حدیث شریف اور فقہ کے اشاع سے واضح ہو گیا کہ وہابیوں اور دیوبندیوں، مودودی جماعت والوں، تبلیغی جماعت والوں اور رافضیوں سے شادی بیاہ کرنا، ان سے میل جول رکھنا ناجائز و حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دیوبندی مولوی نے سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب الملفوظ پر اعتراض کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور وہابی کا پڑھایا نکاح ہو جاتا ہے؟ جواب دیا: نکاح تو ہو ہی جائے گا اگرچہ برہمن پڑھائے۔ عرض یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ اس بات کی صورت میں کیا کوئی دلیل ہے کہ برہمن کا پڑھایا نکاح ہو جائے گا؟ جواب: بے شک نکاح ہو جائے گا اگرچہ برہمن پڑھائے، اس لیے کہ ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، اور نکاح پڑھانے والا وکیل ہوتا ہے، اور وکیل کا مسلمان ہونا شرط نہیں بلکہ کافر بھی نکاح کا وکیل ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ مرتد جو واجب القتل ہوتا ہے وہ بھی مسلمان کا وکیل ہو سکتا ہے، جیسے کہ فتاوی المگیری جلد 439 صفحے میں ہے: تجوز وقالت المرتدہ بین وکل مسلمت مرتدہ وقضا بلکان مسلمت وقت طویق ثم مرتدہ فہو علیہ وقالت یلحقنا بدر الحرب فتبدل وقالت اور بدال الصنع جلد 20 صفحے میں ردت الوکیل لا تمطع صفحات الوکالہ۔ لہذا دیوبندی مولوی کا ملفوظ کی اس عبارت پر اعتراض کرنا اس کی ندی جہالت ہے۔ اگر اس کے نزدیک کافر کو وکیل بنانا غلط ہے تو وہ دلائل سے مبرہن کرے، اور قیامت تک وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہو تعالی عالم۔ ایک سنی سوی العقیدہ لڑکی کی شادی اس کے بھائی نے ناواقفیت کی بنا پر شیعہ کے ساتھ کر دی۔ کافی عرصے کے بعد معلوم ہو کہ وہ شیعہ مذہب رکھتا ہے، اس اسنا میں اولادیں بھی ہوئی اور نکاح صحیح ہے۔ سنی سوی العقیدہ مولوی نے پڑھائی تھی تو اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ نکاح درست ہوا یا نہیں، کیا اسے علیحدہ کی صورت میں طلاق کی ضرورت پڑے گی؟ نیز جو اولادیں ہوئی ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: تبرائی رافضی کا پھر مرتد ہے، فتاوی ہندیہ میں ہے: رافضی اذا کان حزب الشیخین وَإِلَٰهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَهُوَ کافر، اور مرتد کے ساتھ نکاح
بیت المحض ہے، عالمگیری میں ہے، ومنہا ما ہوا بطلع بالاتفاق ونواع النکاح ولا يجوز له ان تجوز امرأة مسلمة ولا مرتد ولا تمت لہذا اس صورت میں بغیر طلاق لیے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر تفصیلی رافضی ہے تو مطبوعہ اور گمراہ فتویٰ ہندیہ میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ عَلَيْهِ أَكْرَمَ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَجْهُهُ عَلَى ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یکون کافرا لا انہا مبتدا، اس صورت میں نکاح درست ہو گیا، مگر عورت کا اس گمراہ شوہر کے ساتھ رہنا اور شوہری تعلقات قائم کرنا سخت حرام ہے، لہذا جس طرح ممکن ہو اسے طلاق حاصل کر لے۔ مرد کے تبرعی رافضی ہونے کی صورت میں جو اولادیں ہوئی شرعاً سب والد الزنا حرامی ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔